5 عورتیں قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ 5 عورتیں قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائی جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں، بلکہ یہ وہ دل دہلا دینے والا اعلان ہے جسے سن کر پہاڑ بھی لرز جائیں، سمندر اپنی حدیں توڑ دیں اور آسمان چیخ اٹھے۔ پیاری بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اس دن کا تصور کرو جب زمین تھر تھر کانپ رہی ہوگی، جب سورج سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، جب دل خوف کے مارے کلیجے سے لگے ہوں گے، جب ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے در بدر بھاگ رہا ہوگا، اس دن جب ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، ہر تعلق بکھر چکا ہوگا اور ہر ایک اپنی نجات کی فکر میں دیوانہ ہو چکا ہوگا، تب چند بد نصیب عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو انسانوں کی صف سے الگ کر کے کتوں کی شکل میں اٹھائی جائیں گی۔ ان کے چہرے ذلت سے سیاہ ہوں گے، ان کے بدن ذلت کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں خوف کی ایسی وحشت ہوگی کہ زمین کے ذرے ذرے کو ہلا دے گی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے اعمال کے زہر سے خود اپنی شکلیں بگاڑ لیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی بد زبانیاں، بد کرداریاں، ناشکریاں اور نافرمانیاں رب کے قہر کا شکار ہو چکی ہوں گی۔ اس دن جب نیک عورتیں نور کے ہالے میں لپٹی ہوئی ہوں گی، رب کی رحمت کے سائے میں کھڑی ہوں گی، تب یہ 5 عورتیں کتوں کی شکل میں عبرت کا نشانہ بنی کھڑی ہوں گی۔ ہر نگاہ ان کی طرف نفرت سے دیکھے گی، ہر زبان انہیں لعنت کرے گی، ہر فرشتہ ان سے نفرت کرے گا۔ پیاری بہنوں، دل تھام لو، روح سنبھال لو، کیونکہ جو سچ آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ آپ کی نیندیں اڑا سکتا ہے، وہ آپ کے دلوں کی دنیا کو پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ اب ذرا سانس روک لو، کیونکہ اگلے لمحے جو حقیقت آپ پر کھلے گی وہ قیامت کی ہولناکیوں کی ایک جھلک ہوگی۔ پیاری بہنوں، اب بنا کسی دیر کے بات کرتی ہیں ان 5 عورتوں میں سے پہلی عورت کی جو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائی جائیں گی، اور وہ عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے راز دوسروں کے سامنے افشا کرنے والی ہوگی، اپنے بستر کے معاملات اور اپنے شوہر کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے بیان کر کے اپنی محبت کا قلعہ خود اپنے ہاتھوں سے گرانے والی ہوگی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہوگی جس نے اپنی زبان سے وہ زخم دیے ہوں گے جو دلوں میں چھپ کر ناسور بن چکے ہوں گے۔ وہ عورت جو گھر کی دیواروں میں چھپی محبتوں، رازوں اور وفاؤں کو بازار میں نیلام کرتی رہی، مجلسوں میں ہنستے ہنستے اپنے شوہر کی عزت کے پرچکھے اڑاتی رہی، اور جس نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قیمت پر اپنے شوہر کی عزت کو تماشا بنایا ہوگا، وہی عورت قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کے کتے کی شکل میں اٹھے گی۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں یہ مرض، یہ وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے، جب بیویاں شوہروں کے راز، ان کی کمزوریاں، ان کے ذاتی معاملات اپنی سہیلیوں، اپنی ماں بہن، اپنی محفلوں میں مذاق بنا کر بیان کرتی ہیں، موبائل چیٹنگ پر، گروپ کالز میں، اور تھوڑی سی ہنسی کے بدلے شوہر کی عزت کا کفن چاک کیا جاتا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے عورت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہی عمل قبر کے عذاب اور قیامت کی ذلت کا سب سے بڑا سبب بننے والا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، اور امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو۔ پیاری بہنوں، شوہر کی رازداری ایک امانت ہے، اس کی عزت، اس کی کمزوریوں کو چھپانا اللہ کے نزدیک عدل ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی باتوں کو دوسروں میں بیان کر کے، مطلب اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنی والدین کے ساتھ بیان کر کے ہنسی کا سامان بناتی ہے، وہ اللہ کی امانت کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے، اور نافرمانی کرنے والوں پر قیامت کے دن اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا،
قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین درجے پر وہ مرد یا عورت ہوگا جو اپنے شریک حیات کے ساتھ خلوت کرے اور پھر اس کا راز دوسروں پر بیان کر دے۔ سوچو پیاری بہنوں، جب اپنے شوہر کے راز، عیب، کمزوریاں دوسروں کے سامنے بیان کرنا اللہ کے ہاں بدترین عمل قرار دیا گیا ہے، تو کیا حال ہوگا اس عورت کا جو مجمع میں بیٹھ کر شوہر کے عیبوں کا تذکرہ کرتی رہی ہوگی۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک عجیب و غریب مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ذرا تصور کریں، ایک قیمتی صندوق ہو جس کے اندر انمول جواہرات چھپے ہوں، اور مالک خود اپنے ہاتھوں سے اس صندوق کو بازار کے بیچ کھول دے اور کہے کہ آؤ دیکھو، چھوؤ، مذاق اڑاؤ، تو وہ جواہرات اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں، اپنی چمک کھو بیٹھتے ہیں اور وہ بے وقت ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی شوہر کی عزت اور راز جب بیوی خود دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے تو وہ اپنے ہی گھر کی عزت کا تماشا بنا دیتی ہے، اپنے سکون کو نیلام کر دیتی ہے، اپنی دعاؤں کی تاثیر کو ختم کر لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، شوہر کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو دنیا کے سامنے بیان کرنا بظاہر ایک ہنسی مذاق کی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ قبر کی سزاؤں، برزخ کی تکلیفوں اور قیامت کی ذلتوں کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی پردہ پوشی کو ہنسی کا سامان بنا لے، اللہ اسے قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے گا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوگی، بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی اور لوگ اس سے نفرت کے ساتھ منہ موڑ لیں گے۔ اور اس وقت جب ہر عورت چاہے گی کہ اسے کسی نیک عورت کے قافلے میں جگہ ملے، یہ عورت الگ تھلگ ذلت اور عذاب کے سائے میں کھڑی ہوگی، نہ کوئی دل جو اسے سنبھالے گا، نہ کوئی دعا جو اس کی سفارش کرے گی، اور وہ پکار پکار کر کہے گی، کاش میں اپنی زبان کو روکتی، کاش میں اپنے شوہر کے راز چھپا لیتی، لیکن اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہ دے گا۔ پیاری بہنوں بات کرتی ہیں دوسری عورت کی جو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائی جائے گی، اور یہ وہ عورت ہوگی جو مال و دولت، لباس، زیور اور دنیاوی نعمتوں پر تکبر کرتی رہی ہوگی، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بلند سمجھتی رہی ہوگی، اپنے مال کو فخر اور دوسروں کو حقیر جاننے کا زہر اپنے لہجے میں بھرے رکھتی تھی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہوگی جو بظاہر نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، حج اور عمرے کرتی تھی، لیکن اس کے دل کی زمین پر عاجزی کا کوئی بیج نہیں اگا ہوگا، اور اللہ کا وہ سجدہ قبول نہیں کرتا، اللہ وہ سجدہ قبول نہیں کرتا جو غرور کی مٹی سے اٹھائے جائے۔ پیاری بہنوں، ذرا سوچو، وہ عورت جو اپنے لباس، اپنے زیورات، اپنی گاڑیوں، اپنے بنگلوں پر ناز کرتی رہی، دوسروں کو کم تر سمجھتی رہی، وہ قیامت کے دن جب زمین سے نکلے گی تو اس کے چہرے پر انسانوں کا نور نہیں ہوگا بلکہ کتے کی شکل ہوگی، زبان بحر کو نکلی ہوگی، چہرہ کالا، آنکھیں خوف سے الٹی ہوئی اور بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتے غضبناک ہو کر اس کی قبر کو جہنم کے گھڑے کی مانند تنگ کر دیں گے، زمین سخت ہو کر اس کی ہڈیوں کو چور چور کر دے گی، اور حشر کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، جب ہر ایک نجات کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اس وقت یہ عورت ذلت کا توپ پہن کر ذلیل ترین شکل میں مجمع کے بیچ رسوا ہو رہی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں، جس عورت کے دل میں تکبر آ جائے، اس کے اعمال چاہے آسمان کو چھونے لگے، اس کی عبادتیں چاہے پہاڑوں جیسی ہوں، مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر انسان کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرا سوچو پیاری بہنوں، اگر ایک ذرے جتنا بھی تکبر دل میں ہو تو جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر جو عورت اپنی دولت پر ناز کرتی رہی ہو، اپنے حسن پر غرور کرتی رہی ہو، اپنی عیش و عشرت پر فخر کرتی رہی ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ پیاری بہنوں، اب ایک حیران کن اور عجیب سی مثال سے اس حقیقت کو سمجھو۔
ذرا تصور کرو کہ ایک چیونٹی جو زمین پر رینگتی ہے وہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی مالک سمجھ لے، سمندروں کا بادشاہ کہلانے لگے۔ کیا یہ فنی سا منظر نہیں ہوگا؟ یہ کیسا منظر ہوگا؟ مضحکہ خیز منظر ہوگا۔ بالکل ایسے ہی انسان جو مٹی سے بنا ہے، جو کل کو مٹی میں مل جائے گا، اگر اپنے مال، اپنے حسن، اپنی شان پر فخر کرے تو وہ اللہ کی نگاہ میں اس چیونٹی سے بھی کم تر سمجھا جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص ایک قیمتی تاج پہنے ہوئے ہو اور اس کے سر میں سانپ چھپ کر بیٹھ گیا ہو تو کیا اس کا تاج اسے بچا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ بالکل وہ تاج اس کو مرنے کا سامان بنے گا، کیونکہ اس نے تو اسے حفاظت ہی نہیں کی۔ اسی طرح جو عورت دنیا کے فانی مال پر فخر کرتی ہے، اس کا فخر اسے قبر کے عذاب میں اور قیامت کی ذلت میں ڈبو دے گا۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں یہ تکبر ہر گلی، ہر گھر، ہر مجلس میں نظر آتا ہے۔ عورتیں لباسوں، زیورات، شادیوں کی نمود و نمائش پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بھول گئی ہیں کہ جس زمین پر چل کر وہ غرور کرتی ہیں، وہ زمین ایک دن اسے نگل جائے گی، اور جس جسم پر وہ فخر کرتی ہیں، وہ جسم ایک دن سڑ کر کیڑوں کا کھانا بن جائے گا۔ پیاری بہنوں، دل کو غرور سے پاک کرو، عاجزی کو اپناؤ، نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور یاد رکھو قیامت کا دن ان کے لیے روشنی کا دن ہوگا جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو جھکائے رکھتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، بات کرتے ہیں تیسری عورت کی جو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائی جائے گی۔ پیاری بہنوں، وہ عورت وہ ہوگی جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معصوم اور دوسروں کو خطاکار ثابت کرتی رہی، جو اپنی زبان سے فریب کا جال بچھا کر دوسروں کو بدنام کرتی رہی، جو فتنے کی آگ بھڑکا کر دوسروں کو جلاتی رہی اور معصوم لوگوں کو اپنی جھوٹی باتوں میں پھنسا کر ان کی عزتوں کو خاک میں ملا دیتی رہی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہوگی جس کا جھوٹ زبان سے نکل کر دلوں کو توڑتا رہا، خاندانوں کو بکھیرتا رہا اور محبتوں کو نفرت میں بدلتا رہا۔ اور جب قیامت کا سورج آگ برساتا ہوگا، جب ہر چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوگا، تب یہ عورت اپنی جھوٹی زبان کا بوجھ اٹھائے کتے کی شکل میں ذلت کے گھڑے میں گھسیٹی جا رہی ہوگی۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، لعنت ہو جھوٹوں پر، اور یاد رکھو جھوٹ بولنے والی عورت اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنے لیے لعنتوں کی زنجیر تیار کرتی ہے، وہ چاہے دنیا میں کتنی ہی معصوم بن کر دوسروں کو گمراہ کرے۔ اللہ کے دربار میں اس کے جھوٹ کا ایک ایک حرف اس کے گلے کا توق بن کر سامنے لایا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے کریم نبی نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا سوچو پیاری بہنوں، جب زبان کا ایک معمولی سا جھوٹ انسان کو جہنم تک لے جا سکتا ہے، تو وہ عورت جو اپنے جھوٹ سے زندگیاں برباد کرے، خاندانوں کو اجاڑ دے، محبتیں ختم کر دے، اس کا انجام کیسا ہولناک ہوگا۔ اب ذرا سوچو میری پیاری بہنوں، میں آپ کو حیران کن مثالوں سے تمہیں ایک ایسی سچائی دکھاتی ہوں جو آپ کے دل کی گہرائیوں تک آپ کو جھنجھوڑ دے گی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک نازک سا پرندہ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کے خواب دیکھ رہا ہو، لیکن کسی نے اس کے پروں پر تیل ڈال دیا۔ اب وہ جتنا اڑنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی پھسلتا جائے گا اور آخرکار زمین پر گر کر ٹوٹ جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جھوٹ بولنے والی عورت اپنے دکھاوے، اپنی چالاکی سے اڑنے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی، اور جب گرتی ہے تو ساری دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں، ذرا غور کریں اور سوچیں، ایک شخص ایک خوبصورت شیشے کے پل پر چل رہا ہو جو بظاہر مضبوط دکھائی دے مگر اندر سے کھوکھلا ہو، بس ایک قدم، ایک ہلکی سی جنبش اور پورا پل ٹوٹ کر اسے گہرائی میں پھینک دے تو کیسا محسوس ہوگا؟ جھوٹ بولنے والی عورت کی زندگی بھی اسی کھوکھلے پل کی طرح ہوتی ہے، جو بظاہر مضبوط، بظاہر روشن، مگر اندر سے کھوکھلی اور بربادی کی دہلیز پر موجود ہوتی ہے۔ اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحے میں اس کا جھوٹ اسے اندھیروں میں گرا دیتا ہے، جہاں نہ کوئی رحم ہوتا ہے، نہ ہی کوئی معافی۔
تو پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے۔ کسی کی ناکامی پر ہنسنا، اپنی صفائی میں دوسروں کو بدنام کر دینا، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے بڑے بڑے گناہ گھڑنا، یہ سب وہ زہر ہے جو روحوں کو سیاح کر رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جھوٹ کو اب بہادری سمجھا جاتا ہے، چالاکی سمجھا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ چالاک عورتیں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ بے بس اور سب سے زیادہ لعنت زدہ ہوں گی۔ پیاری بہنوں، جھوٹ کا انجام قبر کی تاریکی ہے، حشر کی شرمندگی ہے، رب کی ناراضگی ہے۔ جو عورت اپنے جھوٹ سے دوسروں کے دل توڑتی ہے، عزتیں روندتی ہے، محبتیں ختم کرتی ہے، وہ خود اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی عدالت لگے گی، جب پل صراط کی باریکی انسان کی تلوار سے زیادہ تیز محسوس ہوگی، جب ہر قدم پر اعمال تولے جائیں گے، تب جھوٹ بولنے والی عورت کا ہر جھوٹ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا، اور وہ کتے کی شکل میں ذلت اور نفرت کا بوجھ اٹھائے گھسیٹی جائے گی۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس چوتھی عورت کی جو قیامت کے دن کتے کی بدترین اور مکروہ ترین شکل میں اٹھائی جائے گی۔ یہ وہ عورت ہوگی جو دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد میں جلتی رہی ہوگی، دوسروں کی نعمتوں پر اپنے دل میں آگ بھڑکاتی رہی ہوگی، اور اپنے حسد کی چنگاریاں اپنے الفاظ اور اپنے عمل سے دوسروں کے دلوں میں نفرت ڈالتی رہی ہوگی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورتیں ہوں گی جس کا دل کبھی شکر سے آباد نہ ہوا، جس کی آنکھ کبھی دوسروں کی کامیابی پر خوش نہ ہوئی، بلکہ جب بھی کسی کو ہنستا، آباد ہوتا، ترقی کرتے دیکھتی، اس کے دل میں انگارے سلگنے لگتے، اور وہ چاہتی کہ سب کچھ برباد ہو جائے تاکہ اسے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو سکون مل جائے۔ قیامت کے دن جب سچائی کی کتابیں کھولی جائیں گی، جب ہر دل کی چھپی ہوئی آگ ظاہر ہوگی، تب یہ عورت حسد کی آگ میں لپٹی کتے کی شکل میں زمین پر گھسیٹی جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہوگا، زبان لٹک رہی ہوگی، اور بدن سے ایسی سرانڈ اٹھ رہی ہوگی کہ خود جہنم کے فرشتے اسے دھتکار دیں گے۔ قبر میں یہ عورت سانپوں اور بچھوؤں کی لپیٹ میں ہوگی، اور ہر ڈنگ اس کے حسد کے بدلے میں ہوگا۔ پیاری بہنوں، اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک حیران اور عجیب و غریب سی مثال دیتی ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، اس کے چہرے پر نفرت اور جلن کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ والے، میرا دل ہر وقت جلتا رہتا ہے، دوسروں کی خوشی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں سکون چاہتی ہوں۔ بزرگ نے خاموشی سے قریب رکھے 2 برتنوں میں سے ایک باہر نکالا، ایک میں خوشبو تھی اور دوسرے میں بدبودار کیچڑ۔ بزرگ نے کہا، بیٹی، جب تم دوسروں کی خوشی پر حسد کرتی ہو تو گویا اپنے دل پر یہ بدبودار کیچڑ ڈالتی ہو، اور جب تم دوسروں کی خوشی پر خوش ہو جاتی ہو تو اپنے دل پر خوشبو چھڑکتی ہو۔ اب بتاؤ، تمہیں اپنے دل کو معطر کرنا ہے یا سرانڈ میں دفن کرنا ہے؟ یہ سن کر عورت سن ہو گئی، خاموش ہو گئی، اس کے لب کپ کپانے لگے، اور اس نے روتے ہوئے توبہ کی کہ آئندہ کبھی کسی کی خوشی پر حسد نہیں کرے گی، جلے گی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، اور نہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھو۔ حسد وہ زہر ہے جو بظاہر خاموش ہوتا ہے، مگر اندر ہی اندر روح کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ذرا سوچو پیاری بہنوں، وہ عورت جو دن رات نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، حج ادا کرتی ہے، مگر حسد کرتی ہے، وہ اپنی ساری نیکیاں خود اپنے ہاتھوں سے جلا دیتی ہے۔ قیامت کے دن جب نیکیوں کے ترازو تولے جائیں گے تو اس کے حصے میں حسرتیں اور ندامتیں رہ جائیں گی۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں 5ویں عورت کی۔ 5ویں وہ عورت ہوگی جو اللہ کے دیے ہوئے رشتوں سے بیزاری ظاہر کرتی رہی، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے خاندان کو بوجھ سمجھتی رہی، اور دل ہی دل میں اس نعمت سے بھاگنے کی آرزو کرتی رہی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ بد نصیب عورت ہوگی جسے رب نے محبتوں کے حالے میں لپیٹ کر نعمتیں عطا کی، مگر وہ انہیں زنجیر سمجھ کر تڑپتی رہی، اپنے دل میں نفرتیں پالتی رہی، زبان سے شکوے کرتی رہی،
دل سے رشتوں کو جھٹکتی رہی اور ہر نعمت کو قید تصور کرتی رہی۔ قیامت کے دن جب رب کی نعمتوں کی حقیقت کھلے گی، جب محبتوں کا وزن ترازو میں تولا جائے گا، جب رشتوں کا حق پوچھا جائے گا، تب یہ عورت کتے کی بدنما شکل میں اٹھے گی۔ اس کا جسم ٹوٹا پھوٹا ہوگا، اس کی زبان کانٹوں میں بھری ہوگی اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ فرشتے اسے دھتکارتے ہوئے میدان محشر میں گھسیٹیں گے اور رب کے غضب کی آگ اس کی چاروں طرف لپک رہی ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں، ذرا تصور کرو، ایک شخص کو رب نے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک صندوق دیا، مگر وہ صندوق کا وزن محسوس کر کے چیخے، شور مچائے اور اسے زمین پر پھینک دے کہ یہ تو بوجھ ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس صندوق میں وہ دولت ہے جس کی تمنا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے والدین کو قید سمجھتی ہے، جبکہ یہی رشتے اس کے لیے جنت کی کنجی ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کی دنیا میں کئی عورتیں اپنی ازدواجی زندگی کو قید سمجھتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہیں، بچوں کی تربیت کو زحمت سمجھتی ہیں، اور یہی سوچ قبر کے اندھیروں کو بڑھا دیتی ہے۔ یہی سوچ قیامت کے دن ذلت کا سامان بن جاتی ہے۔ وہ عورت جو دنیا میں محبتوں سے منہ موڑتی ہے، قیامت کے دن رب کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے گی، اور جب وہ ہاتھ بڑھائے گی کہ کوئی اسے تھام لے، تو جواب میں فرشتے کہیں گے، تم نے تو دنیا میں محبتوں کو ٹھکرا دیا تھا، اب تو اکیلی رہ جا۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا، کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا، کبھی بھی اپنے رشتوں کو بوجھ نہیں سمجھنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، یعنی تم قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائی جاؤ گی۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رشتوں کو سنبھالے، حسد کو دفن کر دے اور جھوٹ کو اپنی زبان سے مٹا دے، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں سجدہ شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔